tracked. He identified 5 Baloch organizations as militant outfits and imposed a ban on them. The organizations include Balochistan Republican Army, Baloch Liberation Front, Balochistan Liberation United Front, Baloch Dafai Tanzim, and Lashkar-e-Balochistan. The assets of these groups were frozen as part of the Pakistan government's decision to go after Baloch nationalists. Rehman Malik wants to curb militancy in Balochistan and has said that all police powers will be transferred for 3 months to the Frontier Corps. بلوچستان کے اندر ڈنڈا کوئی استعمال نہیں کر سکتا. بلوچ قوم کسی ڈنڈے کے زیر کبھی بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے. بلوچ عزت مقام چاہتا ہے اور طاقت کا استعمال بلوچستان کے اندر بالکل ہم خود اس کی مذمت کرتے ہیں. طاقت کے ہم بھی مخالف ہیں. میں آپ کو قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بلوچ مجھے بہت عزت ہے. بلوچ کے لیے بلوچ بہادر ہے. بلوچ بہادر ہے. بلوچ کی بہادری کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. بلوچ حسین ہے. بلوچ میں کردار ہے. لیکن بلوچ بدبخت ہے. اس کو خراب قیادت ملی. ان کو لیڈر خراب ملے. ان کو لیڈر نہیں. ان کے لیڈر ایسے بیچارے غریب ہیں. وہ مغروری میں دوسروں کے چمبے میں پھنس جاتے ہیں. اس طرح کی بات پڑھانا مشق کر کے پڑھانا اور یہ جو جنگجو بتایا جا رہا ہے یا ان کو لٹیرا بتایا جا رہا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے. کیونکہ فردوسی نے اپنے شاہ نامے میں جو ہے ان کو واریر کہا ہے. ان کو پہلوان کہا ہے بلوچوں کو. جبران کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ غلط انگلش لکھی ہوئی ہے. انگریزی غلط ہے شاید. مطلب جو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں واریر میں اور پلنڈرر میں اور لیڈر میں بہت فرق ہوتا ہے. فردوسی لکھتے شاہ نامے میں کہ بلوچ وہ قوم میں نے دیکھی گھوڑوں کے اوپر جو کبھی دشمن کو اپنی پشت نہیں دکھاتے, جو کبھی گھوڑے سے نیچے نہیں گرتے. یہ وہ واریر دکھائے گئے ہیں. آپ نے اور صحرا کے بھی ان کو سپاہی کہا جاتا ہے. آپ نے ان کو لیڈر اور پلنڈر اور کاروان لوٹنے والا دکھا دیا ہے. یہ تو میرے خیال میں بیوقوفی نہیں ہے. یہ کچھ جان بوجھ کی حرکت نظر آ رہی کہ بہت زیادہ غلط استفائی. یہی حسن خان صاحب جان بوجھ کر یہ حرکت کی گئی. میں حیران ہوں جس نے کی. اتنا عرصہ ہو گیا سر, 20-25 سال غالباً اس سے بھی زیادہ شاید. اور یہ کتابیں گائیڈ کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہیں. آپ ان کا رٹا لگا کر مقابلے کے امتحان میں بھی اسی سوچ کو آپ نے پڑھنا ہے. ہمیں بلوچستان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے بلوچ کریکٹر سمجھنا ہوگا. بلوچ فطرتاً وفادار ہوتے ہیں. یہ جب کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر یہ جیب سے لے کر جان تک اس کا ساتھ دیتے ہیں. اور اس معاملے میں تمام بلوچ یکساں ہوتے ہیں. مثلا خانہ کلات میر محراب خان کے دور میں کلات میں دیوان بچل مل نام کا ایک ہندو بلوچ رہتا تھا. انگریز نے محراب خان کے دربار پر حملہ کر دیا. انگریز سپاہی بلوچ سپاہیوں کے ساتھ دست بدست لڑنے لگے. بچل مل کو پتا چلا تو وہ اپنے بیٹوں کو لے کر دربار پہنچ گیا اور انگریز سپاہیوں سے لڑنے لگا. خانہ کلات نے دیکھا تو انہوں نے بچل مل کو حکم دیا کہ تم ہمارے لیے نہیں لڑ سکتے. بچل مل نے وجہ پوچھی تو خان نے کہا آپ ہندو ہیں اور کلات میں بسنے والے تمام ہندو ہماری پناہ میں ہیں اور ہم زیر پناہ لوگوں کو جنگ میں استعمال کرنا اپنی اور اپنے دین کی توہین سمجھتے ہیں. لیکن بچل مل نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا. اس کا کہنا تھا ہم ہندو ہیں لیکن آپ کے وفادار ہیں اور ہم مصیبت کی اس گھڑی میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. خانہ کلات کو یہ قبول نہیں تھا. چنانچہ انہوں نے اسے سختی سے منع کر دیا. بچل مل نے تلوار اٹھائی, ہوا میں لہرائی اور بولا خان اگر دین وفاداری کے راستے میں حائل ہو رہا ہے تو میں اور میرے بیٹے اسی وقت اسلام قبول کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اس نے اور اس کے بیٹوں نے کلمہ پڑھا. وہ سب مسلمان ہوئے اور تلواریں اٹھا کر انگریز سپاہیوں سے بھڑ گئے. دیوان بچل مل اور اس کے بیٹے اس جنگ میں مارے گئے. یہ ہے بلوچ کریکٹر. یہ لوگ محبت اور وفاداری میں بعض اوقات دین تک کو قربان کر دیتے. اور ہم جب تک بلوچوں کے اس کریکٹر کو نہیں سمجھیں گے ہم اس وقت تک بلوچستان کی ایشو کو نہیں سمجھ سکیں گے. ہم اس وقت تک بلوچستان کے مسائل ہم آپ کے باپ کا بدلہ لے سکیں. یہ جو بات بدلے کی ہے, بلوچ نیشنلزم میں بدلہ لینے کی روایت بڑی قدیم بڑی پرانی. یہ چاکر اعظم کے زمانے چل رہی ہے. رند و لاشار کی پوری لڑائیاں دیکھ لیں, بدلہ نہیں چھوڑیں گے. بڑی مشہور کہاوت ہے بلوچی زبان کی کہ بیرگوں لگورا گار ندی,
کہ کمین دشمن سے انتخاب لینے ناظرین میں نے پروگرام کے شروع میں سینڈیمن کا ذکر کیا تو سینڈیمن نے بلوچستان میں ایک شہر آباد کیا تھا جو شروع میں اس کے نام کے حوالے سے فورٹ سینڈیمن کہلایا تھا اور قیام پاکستان کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے یوب رکھ دیا گیا تھا. سینڈیمن نے قیام پاکستان سے قبل انگریز وائسرائے کو بلوچوں کی نفسیات بتائی تھی. اس نے ایک خط میں وائسرائے کو لکھا تھا کہ بلوچ صرف اور صرف محبت کے بھوکے ہیں, آپ انہیں گولی تلوار اور بندوق سے شکست نہیں دے سکتے. اس نے کہا تھا کہ آپ انہیں صرف اور صرف محبت سے فتح کر سکتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ سو جناب علی, اگر آپ ہندوستان میں امن چاہتے ہیں تو آپ بلوچستان میں محبت کے سفیر بجوائیں, اور اگر آپ اپنی راتوں کی نیند حرام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلوچوں کو چھیڑ لیں, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. ناظرین مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر آج سینڈیمن زندہ ہوتا اور ہماری وفاقی حکومت سے مشورہ کرتی تو وہ یقیناً اس بار بھی حکومت کو یہی مشورہ دیتا کہ بلوچوں سے محبت کریں, یہ آپ کو امن اور سکون کا تحفہ دیں گے. تو پانی پت کی لڑائی تھی, اس پانی پت کی لڑائی میں احمد شاہ ابدالی صاحب کے ساتھ جو میر نصیر خان تھے اس وقت جو کلات کے حکمران تھے وہ بھی شامل تھے, اور وہ جو فتح ہوئی تھی مرہٹوں پر اس میں بلوچوں کا بھی کوئی کردار تھا. اور اسی طرح وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ جو خان اف کلات تھے ان کا قائد اعظم کے ساتھ کیا تعلق تھا, اور قائد اعظم کو نہ صرف انہوں نے بلوچستان میں مسلم لیگ کو منظم کرنے کے لیے مالی امداد دی, قاضی عیسیٰ کی بلکہ انہوں نے بڑی امداد کی, بلکہ جب قائد اعظم پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تو خان اف کلات نے اپنے 2 بلوچ گارڈ تھے جو کہ ان کے خود شاہی رائل گارڈ تھے وہ قائد اعظم کو دے دیے, اور ان کی جو تنخواہ تھی وہ خان اف کلات سے بچ جاتے ہیں. بلوچستان میں قبائلی نظام اور جرگوں کے حوالے سے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. گلخان نصیر کی تاریخ بلوچستان اور انور رومان کی بلوچستان کے قبائل نمایاں ہیں. ان کتابوں میں جرگوں کے حوالے 16ویں صدی سے ملتے ہیں, جب بلوچستان میں حکمران بنے اور تنازعات کو نمٹانے کے لیے جرگوں کچہریوں کا سہارا لیا گیا. مری بک انگل, رند, مکسی, زہری, رئیسانی اور دیگر بلوچ قبائل خون سے لے کر جائیداد کے تنازعات تک سب انہی جرگوں میں نمٹاتے آئے. مکران بلوچستان نام برده شده است. وجود بسیاری از کلمات بلوچی در کتیبه بیستون بیانگر قدمت تاریخی و اصالت زبان این قوم آریایی است. برای مثال در کلمه البرز که به کوههای شمالی و مرکزی ایران گفته شده, برز معنای بلند بوده که تا به امروز نیز به همین معنا در زبان بلوچی رایج است, و نیز کلمه بل که به معنای قله و تاج می باشد. از این جمله می توان به 10 کلمه دیگر نیز اشاره نمود. بی تردید قوم سخت‌کوش بلوچ از اقوام آریایی جدا شده و پس از گذشتن از بخش‌های شمالی به ناحیه جنوب آمده‌اند. با توجه به بررسی دانشمندان نژادشناس مشخصات نژادی بلوچ‌ها و آریایی‌ها کاملا شبیه و یکسان بوده. بدین ترتیب بلوچ‌ها تنها قومی هستند که هنوز اصالت خویش را حفظ نمودند. قامتی بلند و کشیده، چشمانی درشت و سر و صورتی پهن این قوم اصیل را از سایر اقوام متمایز ساخته است. بلوچ این واژه زیبا که قومی نجیب آن را به اسم خویش ثبت نموده دارای ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی فوق‌العاده‌ای بوده که به ندرت می‌توان آن را در سرتاسر کره زمین پیدا کرد. خصوصیاتی چون غیرت، بردباری، مردانگی، وفای به عهد، رادمردی و 10 صفت پسندیده دیگر زینت بخش این انسان‌های مظلوم در طول تاریخ بوده است. فردوسی بزرگ شاعر بلندآوازی ایران زمین این نژاد نجیب را همواره پاسدار خاک ایران زمین دانسته که به هیچ بیگانه‌ای اجازه تجاوز به خاک میهنش را نداده است. این شاعر پارسی زبان وفاداری این قوم را در پایداری از خاک و ناموس میهنش بارها و بارها در کتاب جاودانه شاهنامه به اثبات رسانده است. فردوسی در شاهنامه از قوم بلوچ در جرگه سپاهیان کیخسرو یاد کرده و این قوم را به قوچ تشبیه نموده که سر تا پا مسلح و هیچگاه پشت به دشمن خیش ننموده است. سپاهی ز کردان کوچ و بلوچ، سگالیده جنگ مانند قوچ، که کس در جهان پشت ایشان ندید، برهنه یک انگشت ایشان ندید. درفشی برآورد پیکر پلنگ، همی از درفشش ببارید چنگ. زمین کوه تا کوه لشکر گرفت، همه تیز و مکران سپه برگرفت.